أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. السلام علیکم جی. نعمت اللہ خان فرام وہاں بچرا سے لائیو کر رہا ہے آج فیس بک پہ. پہلی لائیو ہے آج میری. آج لائیو کرنے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ضلع میاں والی میں بہت سے لوگ لائیو کر رہے ہیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے. جس میں اگر میں نام لوں تو اس میں قابل ذکر جو ہیں وہ رب نواز خان آتی ہے وہ قوم کی لڑ کر سوشل میڈیا کی ہے آگاہی پھیلا رہے ہیں دوسرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، خاص کر اپنے ضلع میاں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اسی طرح میجر خرم شہزاد صاحب ہیں، ان کا بھی بہت سا ورک ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ میاں والی میں. اسی طرح نیازی کمانڈو کو دیکھیں تو ان کا بھی بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے ضلع میاں والی میں. اس کے علاوہ جو ہے علی رضا صاحب ہیں سرگودا سے، ماشاءاللہ وہ بھی فیس بک پہ جو ہے وہ بہت اچھا یعنی آگاہی پیدا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ حمید اللہ آپ کا وہاں بچنا سے ہمیں جوائن کرنے کا. اسی طرح مجھے بھی مختلف میرے دوستوں نے، میرے علاقے کے لوگوں نے، میرے رشتہ داروں نے جب میں نے بات کی ان سے کہ میں لائیو آنا چاہتا ہوں اور لائیو پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور معاشرے کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے خاص کر ضلع میاں والی میں جو ہم آئے روز دیکھتے ہیں قتل و غارت ہو گئی، اس طرح مختلف اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یا اوورآل ہم پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں مختلف قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو دل بڑا ہرٹ ہوتا ہے. پھر ہم بات کریں تو جو آج کل سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے اس میں ہمارے جو ہیں پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے بہت زیادہ یعنی اس میں کردار ادا کیا پاکستان کی سیاست میں. خاص کر دوسری پارٹی کو ہم اگر دیکھ لیں جس طرح نون لیگ ہو گئی، پیپل پارٹی ہو گئی، ان کو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. انہی کا اقتدار رہا ہے، کبھی پیپلز پارٹی آ گئی اقتدار میں، کبھی نون لیگ آ گئی ہے. تو یہ ایک نئی پارٹی تھی جو پاکستان میں ابھر کر آئی اور خاص کر عمران خان صاحب نے جو ہے بہت زیادہ لوگوں میں شعور پیدا کیا. یعنی جس کا ہم کہیں کہ اویئرنیس دی لوگوں کو بہت زیادہ، کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اس سیاست میں جو لوگ آتے ہیں وہ ان کا پیچھے کیا مسئلہ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. ابھی نون لیگ کی دیکھیں بات تو انہوں نے کتنا پیسہ لوٹا، پاکستان کا عوام کا پیسہ لوٹ کے باہر گئے، باہر جا کے آف شور کمپنیز بنائی، فلیٹس لیے بہت مہنگے لندن میں بھی اور کئی جگہوں پہ. ان کا جو ہے نا بار بار یہ کہتے رہتے ہیں میڈیا پہ آ کے کہ جی ہمیں عمران خان صاحب نے جو ہے ہمارے ساتھ کو عمران خان صاحب ذاتیات کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ یہ تو پاناما کی طرف سے ان کو جو ہے انکشاف ہوا اور پھر پورے ملک کو پتہ چلا، پوری دنیا کو پتہ چلا. تو یہ ایک جو ہے وہ خود ہی سامنے آ گئے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے اور انہوں نے اس طرح سامنے آنا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے آئے، میں خود دیکھتا آیا، میں نے آبزرو کیا کہ ایک عمران خان صاحب نے جدوجہد کی، بہت بڑی اسٹرگل ہے ان کی، 25 سال انہوں نے سر کیے اس میں، اور پھر انہوں نے ان لوگوں کو بے نقاب کیا. ایک بہت بڑی ہوتی ہے نا ایفرٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہم ابھی میاں والی میں دیکھیں تو رب نواز خان ہاتھی خیل جو ہے
وہ ماشاءاللہ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. اسی طرح میجر خرم شہزاد صاحب ہیں, وہ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں تو نیازی کمانڈو بھی اچھی ماشاءاللہ جو ہے ویڈیوز وغیرہ بنا رہا ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے. تو یا آپ دیکھ لیں اپنا اے آر وائی نیوز کا جو پروگرام چلتا ہے, سر عام کی ٹیم جو اقرار الحسن صاحب کرتے ہیں, ان کا بھی ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے وہ کردار ہے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے. انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں کو سامنے لایا کہ جن کا عوام کو نہیں پتہ تھا. جو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. جتنے بھی بھائی ہیں جو بھی فیس بک پہ, علی رضا خاص کر کا نام بولا تھا, علی رضا بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنا رہا ہے. سرگودا سے بہت اچھا لڑکا, وہ کام کر رہا ہے. تو اس طرح میں نے بھی سوچا کہ یار میں بھی لائیو آؤں فیس بک پہ اور اس طرح کی کوئی اچھی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, لوگوں کو اویئرنیس دیں تاکہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو, ہمارے معاشرے سے یہ برائیاں ختم ہوں. خاص کر جو ہمارا ضلع میاں والی ہے, اس میں سے برائیوں کو جو ہے ختم کرنا ہے ہمیں. خاص کر دیکھیں تو ہمارا ضلع جو ہے بہت سی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں, لاہور, پنڈی, اسلام آباد, مختلف یعنی شہروں میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے جانے کا. تو وہاں سے لوگوں سے یہی سنتے ہیں کہ جی آپ کا ضلع بہت کرمینل ضلعوں میں شامل ہوتا ہے جی, وہاں پہ قتل و غارت بہت زیادہ ہے جی, آپ لوگ غیرت کے نام پہ بہت زیادہ قتل کرتے ہیں جی, آپ لوگ ویسے ہی قتل کر دیتے ہیں. کوئی کسی گیم وغیرہ پہ کوئی تھوڑی بہت تلف کلامی ہو گئی, تو گالی گلوچ وغیرہ ہو گئی, تو آپ لوگ جو ہے نا بندہ مار دیتے ہیں. خاص کر ہمارے جس شہر سے میں, جس علاقے سے, جس وقت میں کہہ دوں قصبے سے میں تعلق رکھتا ہوں, چھدرو سے, اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہت سخت لوگ ہیں جی, جاہل لوگ ہیں جی, بندہ مار دیتے ہیں جی. بندہ مارنا تو اچھی بات نہیں ہے, بالکل میں اس کو مانتا ہوں. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی تلقین کی ہے کہ ایک انسانیت قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ہمارے ضلع کے بارے میں جو دوسرے شہروں کے لوگ جو رائے رکھتے ہیں وہ بھی بہت بری ہے, میں سمجھتا ہوں. ہم یہی چیز کو ہم نے دیکھتے ہوئے میں نے بھی سوچا کہ ہم اپنے ضلع کو ان چیزوں سے پاک صاف کریں. اور میں اپنے علاقے کو, علاقہ چھدرو کو, اپنے خاص کر جو وہاں بچ رہے ہیں اس کو, اور اپنے میاں والی کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ایک اچھا میسیج جانا چاہیے کہ میاں والی کے جو لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, اچھا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس طرح کے مسائل ہیں, تو انشاءاللہ ہم مل کر جو ہے ان مسائل کو انشاءاللہ ختم کریں گے. اور یہی میرا لائیو کرنے کا مقصد تھا. اور دوسرا میں یہ بھی بتاتا چلوں, میرے گروپ اپنا عوام کے نام سے جو چل رہا ہے واٹس ایپ پہ, اس میں جب میں نے رائے لی اپنے تمام ممبر سے کہ لائیو آنے میں آپ کی کوئی اوپینین مجھے چاہیے, تو آپ کیا مشورہ دیتے تھے. ان تمام ممبرس نے مجھے کہا جی کہ لائیو میں جو ہوتا ہے اس میں آنے کا جو ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اب میں نے یہ پوچھا کہ جی بیک گراؤنڈ کس قسم کا ہونا چاہیے, مطلب کس قسم کا آپ لوگ کہتے ہو بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہونا چاہیے اسٹرانگ کہ آپ کے جی پیچھے کوئی بدماشی ٹائپ جو ہے وہ ہو جی, آپ لوگ کہیں کہ جی نعمت اللہ خان اور جو فیملی ہے جی بہت بدماش ٹائپ لوگ ہیں جی. عمر ایاز صاحب ماشاء اللہ جی, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آپ نے جوائن کیا. وہ بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جی بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. لوگ کہیں کہ جی یہ کوئی بہت قتل وغیرہ کیے ہوئے ہیں جی, جیلوں میں رہے ہیں جی, اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار لائیو کرنے میں جو ہے اس بیک گراؤنڈ کا کیا فائدہ, کیا مقصد ہوگا, کہ لوگ اس وجہ سے کیا جو خوفزدہ ہوں گے کہ جی میں چھدرو کے علاقے کا ہوں اور لوگ جو ہے مجھے اس بات پہ مجھے پیچھے دیکھیں گے کہ میرے آبا و اجداد کس قسم کے لوگ تھے, کتنی جیلیں انہوں نے کاٹی, کتنی 302 کے کیسز ہوئے. تو مجھے تو یہ بات نہیں لگی. بہرحال ان کی ایک اپنی رائے تھی. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا رفتہ رفتہ, اور میں پوچھتا گیا کہ یار لائیو میں اور کیا چیزیں ہونی چاہیے, اور ابھی آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی لائیو میں جو ہے نا آپ کے کوئی ایسے تعلقات وغیرہ ہونے چاہیے لوگوں کے ساتھ, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. میں نے پوچھا کس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے کوئی سیاسی بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں تب آپ لائیو کریں. اس کے علاوہ جی آپ نے کہا کہ جی انہوں نے کہا جی کہ تعلقات اتنے اسٹرانگ لوگوں کے ساتھ یعنی سیاسی لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے. میں پھر سوچنے لگ گیا کہ اب میرے اتنے بڑے تعلقات تو نہیں ہیں سیاسی لوگوں کے ساتھ کہ میں کہوں کہ جی میں کوئی عمران خان صاحب کا خاص بندہ ہوں, یا میں کہہ دوں میں شہباز شریف صاحب کا کوئی خاص بندہ بنوں, یا
حمزہ شہباز شریف کے ساتھ یا عثمان گلزار صاحب کے ساتھ میرے کوئی ایسے اسٹرانگ تعلقات ہوں، تو اس کا مقصد کیا ہے بھائی؟ یہ تعلقات بھائی میرے اس طرح کے اچھے ہونے چاہیے یا اسٹرانگ ہونے چاہیے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کے تعلقات یہ ہوں گے تو آپ کو اگر فیس بک پہ اور آپ کی زندگی کو کوئی مسئلہ بنے گا، جب آپ لائیو کریں گے اور آپ جب لوگوں کے بارے میں بتائیں گے اور انکشافات کریں گے، اس وقت آپ کو مسائل تو بنیں گے، اس لیے آپ کے پیچھے اتنا اسٹرانگ ہاتھ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو بچا سکے۔ اب میں یہ بھی سوچنے لگا کہ ہاں اگر مجھے ان لوگوں نے بچانا ہے، ان سیاسی لوگوں نے بچانا ہے، پھر تو جو میرا بھروسہ ہے، جو میرا ایک اعتماد ہے میرے اپنے رب پر، تو وہ تو نہ ہوا نا، کیونکہ میں تو ہمیشہ بلیو کرتا ہوں اپنے رب پر کہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں اور اسی نے دینی ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ میں کہوں کہ جی میرے پیچھے جو اسٹرانگ ہاتھ ہوگا تو تبھی میں لائیو کر سکوں گا یہ ہو، یا تبھی میں ان لوگوں کے بارے میں بتا سکوں گا جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جنہوں نے ہمارے ضلع میاں والی کو خراب کیا ہوا ہے، یا نشاندہی کروں گا مختلفوں کی، جس طرح ابھی حالیہ جو ہے بھائی رب نواز خان اور میں نے جو ہے مل کر یہاں پہ کھاد مافیا کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کیا، یہاں پہ جو بڑے ہیٹر کہہ دوں ڈیلر بیٹھے تھے، ان کے خلاف جو ہے ہم نے جد و جہد کی اور یہاں پہ ان کو ہم نے لگام ڈالی۔ تو اس کی بات کریں تو وہ جی مجھے وہی کہ جی آپ کے پیچھے تو پھر آپ نواز خان آتی کھیلتے، نہیں یہ یار بات نہیں ہوتی۔ بات ہوتی ہے کہ جب آپ ایک مشن کے لیے نکلتے ہو نا، چاہے وہ آپ نواز خان آتی کھیل ہو، چاہے وہ نیازی کمانڈو ہو، چاہے وہ میجر خرم ہو، یا کوئی بھی ایسا ہو، اقرار الحسن صاحب ہو، کوئی بھی، تو ان کو ہمیشہ یقین ہوتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ پر، نہ کہ ان کو ہوتا ہے جی ہمیں کوئی بچا لے گا پیچھے سے آ کے، نہیں، وہ کیوں ان کی وقف کر دی ہوتی ہے، عوام کے لیے وقف کر دی ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے وقف کر دی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کی باتیں مجھے تو نہیں اچھی لگیں۔ میں آج وہی اپنے تمام جو میرے اپنے وہاں بچرا گروپ کے ممبرز ہیں ان کو یہی میں آج ان کے سوالات کا جواب بھی دیتا جا رہا ہوں، جتنے بھی گروپ ممبرز میرے سن رہے ہوں ان کو یہی جواب ہے کہ جی میں کبھی اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے وہ بلیو نہیں کرتا کہ میرا کوئی سیاسی تگڑا ہاتھ ہو میرے پیچھے، یا میرے پیچھے کوئی خاص جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو، جس طرح آپ لوگوں کی رائے تھی۔ اور اسی طرح میں کہوں کہ جی میرا جو ہے کوئی پیچھے میرے جو آبا و اجداد ہیں گزرے ہیں ان کا کوئی اسٹرانگ وہ بیک گراؤنڈ ہو کہ جی جیلوں میں رہے جی، اور 302 کیسز میں کوئی دکھاؤں کہ جناب ہمارے اتنے 302 کے کیسز ہمارے بڑوں نے کیے ہوئے تھے یہ وہ، میں اس طرح کی چیزوں پہ بھائی نہیں بلیو کرتا، اپنے رب پہ کرتا ہوں، اور میں انسانیت کی خدمت کے لیے پہلے بھی کام کرتا رہا ہوں اپنے وہاں بچرا میں، یا وہاں بچرا سے علاوہ جتنے بھی جگہوں پہ میں گیا ہوں وہاں پہ میں نے انسانوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے غریبوں کے لیے کام کیا۔ تو میں نے کبھی اس طرح کی چیز اپنے ذہن میں نہیں رکھی۔ نمبر ایک بات یہ ہوگی۔ نمبر دو بات یہ ہوگی کہ لوگوں کی رائے تھی کہ جی آپ لائیو پہ تو آ جائیں گے، پھر کیا آپ لائیو پہ آ کے آپ جو ہے کیا سمجھنا چاہتے ہیں کہ جی آپ لائیو پہ آئیں گے تو کیا آپ کوئی اپنے فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں؟ جس طرح کہ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ٹک ٹاک ہے، اب ٹک ٹاک کی پالیسی میں ہے کہ جس طرح ابھی میں لائیو کر رہا ہوں اور سنجیدہ بات کر رہا ہوں، ٹک ٹاک کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ ٹک ٹاک کہتی ہے کہ آپ جتنی بھی بے حیائی والی ویڈیوز بناؤ گے، جتنی ہی فنی ویڈیوز بناؤ گے، اس پہ آپ کے فالوورز بھی بڑھیں گے اور آپ کو لائکس وغیرہ بھی ملیں گی۔ اب میں نے مجھ سے یہی یعنی پوچھا گیا کہ جی آپ بھی کیا یہی چاہتے ہیں کہ فیس بک کے ذریعے لائیو آئیں گے تو آپ کو جو ہے آپ کے فالوورز بڑھیں گے، آپ کی یہی خواہش ہے یا آپ کی پہچان بنے گی؟ تو میں ان تمام ممبرز جو ہے ان کو یہ جواب دے رہا ہوں آج فیس بک کی طرف سے لائیو اس پلیٹ فارم سے کہ نہیں، میرا کوئی اس طرح کا مقصد نہیں ہے بھائیوں، نہ میں کوئی اپنے فالوورز بڑھانا چاہتا ہوں، نہ کو مجھے شوق ہے کہ مجھے جو ہے نا میں فیس بک کے ذریعے اس پلیٹ فارم پہ آ کے جو ہے مجھے کوئی جو ہے وہ کہہ دوں کہ پہچان ملے گی، نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ پہچان جو ہے، عزت جو ہے، وہ تو عز و منتشا و تو دل منتشا، وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور اس کی کبھی مجھے اس طرح کی نہیں۔ بالکل اپنا عمر حیاض صاحب آپ نے کمنٹ کیا ہے کہ آپ نے ابھی تک جہل کاٹی ہے نا؟ جی جی بالکل ضرور جی، بالکل میں گیا تھا، اور اس کی بھی میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا مسئلہ تھا۔ اس میں بھی مسئلہ تھا کہ ایس ایچ او صاحب جو تھے یہاں پہ، میر خان ایس ایچ او صاحب، شہباز خیل تھے وہ، اور نجیب اللہ خان تھے ایک، شہباز خیل ایس ایچ او تھے نا، اپنا اسسٹنٹ تھے وہ ایس ایچ او نا،
تو وہ یہاں پہ وہاں بچرا میں انہوں نے ایک بوگس سی FIR میرے خلاف کاٹی تھی اور اس پہ جو ہے وہ حادثہ سا بنا تھا، لیکن اللہ پاک نے بھی ان SHOs کو جو ہے عبرت کا نشان بنایا. وہ بھی DSP کی خواہش کرتا کرتا جو ہے آخر ریٹائرڈ ہو گیا اور ابھی جو ہے وہ پڑا ہے پتہ نہیں کہیں پہ چھپا وغیرہ. اور اسی طرح وہ جو نجیب اللہ صاحب تھے، شہباز خیل، میں نہیں ڈرتا کسی سے، میں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، اسی لیے میں بالکل دھڑلے سے بات کروں گا. جو بھی شخص نے کہیں پہ بھی زیادتی کی، چاہے وہ میرے ساتھ ہو یا کسی کے بھی ساتھ ہو، جس نے بھی زیادتی کی ہوگی، بالکل ان کا صاف نام لیا جائے گا. کسی نے اگر کوئی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے تو بالکل وہ 1 to 1 میرے ساتھ آ کر بات کرے گا. تو انہوں نے وہ نجیب اللہ خان جو تھے سب انسپیکٹر، ان کا بھی ماشاءاللہ حال پورا میاں والی جانتا ہے. ان کے اپنے بیٹے نے جو ہے خودکشی کر لی، اللہ پاک نے ان کو اس طرح کی اپنے جوان بیٹے کی موت دکھائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، غفور الرحیم ہے. وہ جب اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے نا کوئی مسئلہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ جو ہے اس شخص سے لیتی ہے. تو میرے ساتھ جب بھی کسی نے زیادتی کی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا جو بدلہ ہے وہ اپنے رب کی طرف لے جاتا ہوں. کہتا ہوں کہ یا اللہ، میرے میں اگر وہ طاقت نہیں آ رہی تو آپ ہی میرا وہ بدلہ لینا. تو اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، دیر نہیں ہوتی. اللہ پاک جو ہے اس کا زیادہ بدلہ لینے والا بخوبی جانتا ہے. تو یہ مقصد تھا میرے پیارے دوستوں، فیس بک کے ممبرز، اپنا فیس بک میں جتنے میرے دوست ہیں اور واٹس ایپ پہ جتنے ممبرز ہیں میرے، ان کو یہی میرا جواب ہے کہ میں کوئی اس طرح کا فیمس نہیں بننا چاہتا فیس بک کے ذریعے یا لائیو آ کر. میری جو پہچان ہے اللہ پاک نے مجھے وہ بہت ملی ہے، شکر الحمدللہ. مجھے وہاں بچرا، قائد آباد، ہرنولی، پپلاں، یہ جو اپنا پورا ضلع میاں والی ہے، ترک، عیسیٰ خیل تک لوگ جانتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ صرف ضلع میاں والی نہیں، ماشاءاللہ جو گودے کر کے میرے ساتھ رہے ذوالفقار گوندل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے سپورٹ کیا. اس کے علاوہ اور بھی بھلوال کے لڑکے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ مجھے سپورٹ کیا. راول پنڈی کے تھے محسن صاحب، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اس کے بعد لاہور کے تھے رفیق بٹ صاحب، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور مختلف اس طرح کے دوست تھے جنہوں نے سپورٹ کیا اور ہمیں کہا کہ جی آپ بھائی لائیو پہ آئیں، اور یہ اچھی بات ہے. اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، چھپ کے نہیں، اوپن ہو کر کریں. اسی لیے میں آج جو ہے میری فرسٹ ٹائم پہلی فیس بک پہ لائیو ہے، اور اسی مقصد کو لے کر میں آگے بڑھاؤں کہ آپ لوگوں کی مجھے سپورٹ چاہیے. اور میں بار بار یہ کبھی بھی آپ کو فیس بک پہ نہیں کہتا رہوں گا کہ آپ شیئر کر دیں، شیئر کر دیں، شیئر کر دیں. نہیں، مجھے آپ لوگ اگر آپ جانیں کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں یا اچھی بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں یا نہ کریں. باقی بات رہی آپ لوگوں کا، تمام کا بہت بہت شکریہ. جن لوگوں نے بھی مجھے رائز وغیرہ دیں واٹس ایپ پہ میرے پہ یا فیس بک کے ذریعے یا ٹویٹر پہ، یا جتنے بھی میرے اور دوسرے دوست تھے یا میری جتنی بھی فیملی تھی، رشتہ دار تھے، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، تمام کا بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہے چھدرو کے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا چھدرو کا علاقہ جو ہے وہ بہت زیادہ کرمینل یعنی قصبوں میں آتا ہے. تو آپ کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یار یہ ایک چھدرو کا نوجوان ہے اور یہ اس طرح کا فیس بک پہ آیا ہوا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ وہ، اور یہ اپنے علاقے کو دیکھیں. بالکل اس طرح کے عجیب و غریب کمنٹ بالکل آئیں گے بھائی، میں مانتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ہوں گی. اور جو لوگ غلط قسم کے کمنٹ کرتے ہیں نا، ان کے ذہن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی تربیت کس طرح کی ہوئی ہوتی ہے. تو مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرح کا کامنٹ کریں گے، کس طرح کا ذہن رکھیں گے اور کس طرح کی باتیں کریں گے. تو میں یہ سب فیس کر لیتا ہوں، اور میں بڑا کول ڈاؤن سا آدمی ہوں. میں کبھی اس طرح کی باتوں کو دل پہ نہیں لیا، بلکہ میں انجوائے کرتا ہوں. اگر ان کا کوئی اس طرح کا کامنٹ آ رہا ہوگا تو بھائی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے ذہن کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کی تربیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اچھا کامنٹ کر رہے ہیں، ان کو میری باتیں اچھی لگی ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ خاص کر ہمارے ضلع میاں والی میں ہے وہ بہتری لا سکوں. ضلع میاں والی میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ بھی کوئی کرو غارت ہو رہی ہے، اور میں جتنے بھی یہاں پہ ضلع میاں والی میں کام کر رہے ہیں، میجر خرم صاحب ہو گئے، ان کو بھی میرا پیغام ہے، اور اپنے نواز خان ہاتھی خیل کو بھی میرا یہ پیغام ہے.
نیازی کمانڈو صاحب کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں مل کر جو ہے نا جہاں پہ بھی قتل و غارت ہو گئی ہے، جہاں پہ بھی دشمنیاں ہیں، ہمیں مل کر ان دشمنیوں کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ضلع میاں والی میں امن لانا ہوگا. ہمیں ضلع میاں والی کی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. میں بہت سی جگہوں پہ دیکھتا ہوں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی مختلف رائے آتی ہیں. لوگ یہاں پہ آج کل جو خاص کر میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں ضلع میاں والی میں بہت سا عرصہ ہو گیا ہے. یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، لوگوں میں باتیں وغیرہ کرتے ہیں. ایک دو جگہ پہ ہم سنا پہ گئے ہیں، وہاں پہ ہم نے باتیں سنی. تو ایک تو میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، جو لوگ صلح والا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ میرا ایک پیغام ہے کہ آپ لوگ جب صلح کے لیے نکلتے ہیں نا تو یہ بہت اچھا کام ہے. یہ دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا اجر ہے. لیکن جب آپ بیچ میں اپنی لالچ کو لیتے ہیں نا کہ ہم اس بندے کی جو ہے دوسری پارٹی کے ساتھ اور بات جا کر کرتے ہیں، مقتول کے ساتھ یعنی جا کے اور بات کرتے ہیں، دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ اور بات پالیسیز چلاتے ہیں اور اپنی جیب بھرنے کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں آپ لوگ کرتے ہیں. مجھے تو اچھا نہیں لگتا. پھر بہتر ہے کہ آپ یہ صلح والا کام کریں ہی نہیں. تو یہ آپ کا جو ہے آپ سمجھیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ نیکی میں نہیں آتا. تو اس لیے ان کو بھی یہی میرا پیغام ہے کہ آپ اس طرح کی یہ حرکتیں چھوڑ دیں. جی بالکل جی، امپورٹڈ حکومت نامنظور عمران خان نیازی صاحب، بالکل ہم ان کو نامنظور ہی کہتے ہیں جی. اور عمران خان صاحب کے بالکل ہم ساتھ ہیں جی. عمران خان صاحب سے بھی مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کی کیا رائے ہے ان کو. میں ان کا بہت بڑا فین ہوں جی عمران خان صاحب کا. لیکن کچھ جو ہوتی ہیں نا، جو بھی لیڈر نا، چاہے میں بیٹھا ہوں کوئی بھی شخص ہو، اس کے اندر خامی ضرور ہوتی ہے. ان خامیز کو جو ہے وہ اس کو جب اس انسان کو نظر آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان خامیوں کو ختم کرے. اب عمران خان صاحب میں بھی کچھ خامیاں ضرور ہیں. بالکل وہ ہمارے محسن ہیں، فخر پاکستان نہیں بلکہ آل دا ورلڈ، پوری دنیا میں ان کی ایک پہچان ہے. اور کرکٹ کی دنیا میں نہیں بلکہ اوور آل ان کو دیکھا جائے تو وہ پوری اسلامی دنیا میں ان کا ایک نام ہے. انہوں نے اسلام و فوبیا کے بارے میں بات کی، للکار کر بات، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. اور اسی طرح دیکھ لیں ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات بھی جو ہے انہوں نے بہت زبردست. تو میں فہیم عمر ڈال صاحب بہت بہت شکریہ جی. یہی بھی سرگودا سے میرے بہت پیارے دوست ہیں، انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا تھا. ذوالفقار گوندل صاحب کو بھی میری طرف سے سلام دینا جی. تو میرے خیال آج مصروف ہیں، نہیں آ سکے. میں انشاءاللہ گائے بگائے لائیو آتا رہوں گا اور وہ تمام مسائل کی نشاندہی کرتا رہوں گا جو ہمارے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہی کی وجہ سے ہوگا. جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں کوشش کروں گا کہ میں اور زیادہ بہتری اس میں لاؤں. عمران خان صاحب کی بات کر رہا تھا تو بالکل خامیز ہوتی ہیں اور ان میں بھی کچھ خامیاں ہوتی ہیں. وہ بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا لائیو آ کے ان کے پورے ایک ان کی خامیوں کی ڈیٹیل کے بارے میں کہ ان میں کیا کیا خامیز تھیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ میری فیس بک کی لائیو ویڈیو دیکھ کر ان خامیوں پر جو ہے اس کی اصلاح کریں گے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جی ایک لائیو تھی. لائیو کرنے کا ایک اور مقصد بھی یہ تھا کہ یہ جو گہما گہمی ہم دیکھ رہے ہیں، سیاسی جو ہے ہلچل مچی ہوئی ہے، بالکل اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی مجھے خود کو بھی بلکہ پورے پاکستان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا صورتحال ہو گئی، یہ کس طرح کی صورتحال بن گئی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وزیر اعظم کی ایک پاور ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے. صدر کی پاور ہونی چاہیے کہ 18ویں ترمیم ختم کر کے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب عدالتوں کے پاس پاور آ گئی ہے. تو میرے خیال ہے عدالتوں کو ہی حکومت سنبھال لینی چاہیے. آپ کی کیا رائے ہوگی؟ تو اگر وہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کا جو ہے نا اپنی ایک باؤنڈری ہونی چاہیے، وہ اس باؤنڈری کے حد میں رہتے ہوئے وہ کام کریں. یہ نہ ہو کہ ہم عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، عدالت جو ہے وہ اپنے جو اس کا جو دائرہ کار ہے اس میں رہتے ہوئے وہ بالکل ان کا جو ہے اس میں وہ کام کریں. ہمیں کوئی اس میں گلہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جب وزیر اعظم کی پاور کوئی نہ سمجھا جائے، صدر کی پاور کوئی نہ سمجھا جائے، اس طرح فیصلے دے دیے جائیں اور پھر حکومتیں گرا دی جائیں اور پھر حکومتیں جو ہیں وہ منتخب کر دی جائیں، تو یہ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے میرے لیے. جی سنگر عامر نیازی صاحب بہت اچھے جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
آپ بھی ماشاءاللہ اپنی گلوکاری کے فن دکھاتے رہتے ہیں عام صاحب، آپ بھی کوشش کیا کریں گلوکاری کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح بھی کیا کریں. آپ بھی کئی جگہوں پہ جاتے ہیں تو جتنا پیسے کا ضیاع کیا جاتا ہے شادی بیاہ پر، یہ بھی اس پہ بھی ایک لائیو میں کروں گا کہ اچھا نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا. آپ یہی پیسہ جو ہے اگر کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کی مدد کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک نیکی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دیتا ہے. تو یہ بھی اصلاح کیا کرے جی عامر سنگر صاحب. اس کے علاوہ یار باتیں تو بہت سی ہیں نا، وہ تو میں پھر گائے بگائے لائیو آتا رہوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے، ہم ایک میں نعمت اللہ خان نہیں، ایک رف نواز خان ہاتھی خیل نہیں، ایک میجر خرم شہزاد صاحب نہیں، ایک نیازی کمانڈو صاحب نہیں، ایک اقرار الحسن صاحب نہیں. ہم سب کو مل کر نکلنا پڑے گا. ہم سب کو نکل کر اپنے اپنے علاقے کو، اپنے اپنے محلے کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ یار ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں. ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جہاں پہ بھی کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے، یار ہم وہاں پہ جا کے کم از کم ان کو بتائیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک بات ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی ایمان کا جو ہے نا ایک درجہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں. اگر اللہ پاک نے آپ ہاتھ سے طاقت نہیں دی ہوئی نا، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو گریبان سے پکڑ کے اس کو روک سکیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ پھر جو ہے نا اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک پا رہے، تو پھر آپ اس کو اپنی زبان سے روکیں. جس طرح ابھی ہم اور ظاہر اب نواز خان ہو گئے اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، سارے اپنی زبان سے جو ہیں اس کو معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی برائی ہو رہی ہے اس کو روک رہے ہیں زبان کے ذریعے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس زبان کی طاقت بھی نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، تو کہتے ہیں یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ آپ اپنے دل میں جو ہے اس کو برا جا سمجھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنی چاہیے، ہر انسان کو نکلنا چاہیے باہر. اس ٹائم جو ہماری ملکی صورتحال جا رہی ہے، ہمارے علاقے کی جو صورتحال جا رہی ہے، ضلع میاں والی کی جو صورتحال جا رہی ہے، اس پہ جو ہے بہت تشویش مجھے، اور ہمیں مل کر جو ہے یہ سب لوگوں کو نکلنا پڑے گا. اور ایک اور بھی سوال تھا، صبح بھائیوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جی یہ جو اپنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، یہ کوئی اپنی پالیسی بتائے کہ صرف جو الیکشن میں حصہ ہے وہ امیر لوگ ہی لے سکتے ہیں یا غریب لوگ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر بندہ جو ہے الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، اس کا حق ہے، جمہوری حق ہے. اور جو رہ گیا آپ کا ووٹ، وہ آپ کا ووٹ بھی آپ ہی کی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا ایک ووٹ جو ہوتا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. وہی ووٹ جو ہے آپ جن نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں وہ ان کو جا کے اسمبلیوں میں بٹھاتا ہے. اسمبلیوں میں جاتے ہیں، وہ وہاں پہ عیاشیاں کرتے ہیں، 5-5 سال اپنی حکومت گزار دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کا ووٹ جو ہے، آپ کے ووٹ کی بہت بڑی طاقت ہے. تو دیکھیں نا، رب نواز خان ہاتھی خیل بھی یہی چیز بتا رہے ہیں عوام کو کہ عام آدمی کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے. ایک عام آدمی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہیں پہ جو ہے وہاں بچرا میں ماشاءاللہ، یہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں اپنی مارکیٹ میں، وہیں پہ یہ میں آپ کو پیچھے دکھاتا بھی ہوں. یہ دیکھیں جی، یہاں پہ کھاد مافیا جو بیٹھے ہیں، یہ اس سائڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جب یہاں پہ کھاد والا مسئلہ بنا اور یہاں پہ جو ہے ایک عام بیچارے زمیندار تھے، وہ جب یہاں پہ وہاں بچرا میں آئے، ان کو مسئلہ بنا، تو وہ جو تھے 20, 25, 30 یا 50 بندہ جو تھا، وہ جب روڈ بلاک کر دیتا تھا تو بہت بڑی طاقت ہوتی تھی. ڈی سی، اے سی اور جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت، وہ آ جاتے تھے، وہ بات سنتے تھے لوگوں کی، کسانوں کی بات سنتے تھے. اس کے بعد پھر وہ ایک لائحہ عمل بناتے تھے، پھر وہ بتاتے تھے کہ جی یہ فی بیگ اتنا اتنا دیا جانا ہے ہر کسان کو. پھر بھی اس میں ہوتا رہا، ٹھیک ہے، ہم خود بھی وہاں پہ تقسیم کرواتے رہے ہیں سارا کچھ. تو ایک عام آدمی کی طاقت کی مثال یہی ہوتی ہے کہ جب آپ پہ جب بحران آیا کھاد کا، تو آپ گھروں سے نکل پڑے ہیں. آپ مجبوری کے تحت، آپ پر مجبوری تھی نا کہ آپ کی فصلیں جاتی تھیں، تو آپ پھر آئے ہیں روڈ پہ آئے، تو آپ کے مطالبات مانیں گے. جائز مطالبات ہونے چاہیے، یہ نہیں بدماشی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اپنے ضلع میاں والی کو یہ جو بدماشی لائی نا، اس سے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ضلع میاں والی
میں یہ جو ہمارا ایک کلچر چل رہا ہے نا جی، کہ جس طرح میں نے آپ سے ابھی پیچھے شیئر کی ہے بات اپنے گروپ ممبرس کی، کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہونا چاہیے جی، آپ کا پتہ چلے کہ جی آپ کے پیچھے جو علاقہ چھدرو کے جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے جو بھی حالات گزرے ہیں ان کا کوئی ایک اسٹرانگ سا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ جی انہوں نے اتنے قتلس کیے، اتنے وہ جیلیں رہے جی، فلاں یہ ہو. تو یہ نہیں، اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی چیز کو، اسی سوچ کو تو ہم نے ضلع میاں والی سے ختم کرنا ہے. ہم نے ضلع میاں والی کو ایک پرامن ضلع بنانا ہے. ہم نے ضلع میاں والی سے قتل و غارت کو ختم کرنا ہے. ہم نے ضلع میاں والی میں چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تلخی بڑھ جاتی ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. ان کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنا ہے کہ نئی ایسی باتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ ہم ویسے اوور آل جب بیٹھتے ہیں بازار وغیرہ میں یا کہیں بھی کسی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں خوشی غمیز وغیرہ میں، تو وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی بات کر رہا ہوتا ہے. مثال ایک میں دیتا ہوں آپ کو، کوئی بندہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے جی کہ فلاں کا بیٹا یار اس طرح کا جو ہے نا وہ ہے یار، پھر دوسرا اس کو اٹھا لیتا ہے اس بات کو، دوسرا اس کو اور آگے لے کے جائے گا، ہاں یار اس کو ہم نے دیکھا وہ اس طرح کا ہے جی، اس کا بیٹا جی یہ ہے وہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے تو اس اب فوتگی جو ہوئی ہے تو اس طرح کی کوئی بات کرنا اچھی ہوتی ہے. میں نے بہت سی فوتگی اس پہ جا کے دیکھا جی، جب بندہ ایک اٹھ رہا ہے نا تو اس کے پیچھے بات کرتے جائیں گے جی اسی کی بچی تھی جی جو نکل گئی تھی. یار اس طرح کی باتیں اچھی ہوتی ہیں کیا یار؟ یہ آپ مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہو. آپ ایک جگہ پہ بیٹھے اور آپ نے ایک بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی ہے کہ آپ کو یار شرم نہیں آئے؟ کیا آپ کے گھروں میں یار مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ آپ کسی کے بارے میں اس طرح بات کر دیتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کو یار شرم آنی چاہیے. یہ سوچ کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس طرح کی سوچ کو ختم کرنا ہے ہم نے میاں والی سے کہ یار اگر کوئی ہو بھی گیا ہے مسئلہ تو یار پردہ پوشی کرنی چاہیے، کہ بجائے اس کو ہم اچھالیں کہ جی یہ فلاں بندہ اس طرح ہے یا فلاں جی اس طرح ہے جی، یہ بندہ اس طرح ہے جی، اس کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ جی اس طرح ہے. یار یہ کیا اچھی بات ہے؟ انہی باتوں کی وجہ سے پھر جو ہے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ قتل و غارت اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں پھر دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ جی فلاں بندے نے اس طرح کر دی. جی آپ ہی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو اس کو انجام تک پہنچا دیتی ہیں. آپ ہی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو اس کو اتنا آگے تک لے جاتی ہیں کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے پہ آ جاتا ہے. انہی باتوں کو ہم نے ختم کرنا ہے ضلع میاں والی سے. اوور آل جتنے بھی پاکستان میں لوگ سن رہے ہیں مجھے، ہم نے پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بننا ہے اس ضلع میاں والی، کہ ہمیں یہ سوچ پیدا کرنی ہے لوگوں میں کہ یا کہیں پہ بھی اگر کسی کے ساتھ غلطی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ہو گئی ہے زیادتی، کسی کا کوئی عزت کا مسئلہ بن گیا، یار خدا را اس کی عزت کو نہ اچھانے. اگر ہو گیا یار بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو یار کم از کم اس کو یہ تو نہ ہونا کہ آپ اس کو سالوں سال لیے پھرتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ بیٹھتے ہیں وہ بات کر دی. جی بھائی عمران خان نجی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے لکھا ہے بھائی میاں والی میں جو قتل عام ہو رہی ہے، میرے خیال میں پنجاب میں سب سے زیادہ میاں والی میں قتل ہو رہے ہیں. اس پر بھی کوئی پروگرام یا کوئی آواز اٹھانی چاہیے. جی بالکل جی، ضرور اٹھائیں گے جی، ہم آواز اٹھانی چاہیے. میں آپ کو 2015 کی ایک میرے پاس پرفارما پڑا ہے، وہ اس میں تھا جی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو ہے 42 مرڈر ہوئے تھے. یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے یار. ضلع میاں والی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اور جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس میں بڑھ چڑھ کر لوگ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں دوسرے منتھ کے علاوہ، تو اس منتھ میں جو ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اتنے بڑے مرڈر ہو جائیں تو یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. اور بالکل جی ہم آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ، ضرور آواز اٹھائیں گے، مل کے آواز اٹھائیں گے ہم سب. ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کے پیچھے دیکھنا ہے، پس پردہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے ضلع میاں والی میں یہ قتل و غارت عام ہے. یہی چیزیں تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہی چیزیں تو ہیں، جو یہی باتیں ہیں ان لوگوں کی. یہ ہماری سوسائٹی میں جو لوگ اس طرح کے گندے لوگ ہیں، گندے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، غلیظ باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں اور پھر وہ لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں. ان میں کچھ کردار ہماری سوسائٹی کا بھی ہوتا ہے. تو یہی چیز ہم نے ختم کرنی ہے انشاءاللہ. میں فیس بک پہ لائیو آ کے انشاءاللہ ان چیزوں کو ختم بھی کروں گا. میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں. میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں اپنا بن حافظ جی، ان کی پچھلے دنوں صلح ہوئی ہے، انہوں نے مجھے بلایا تھا، اللہ پاک ان کو خوش رکھے. انہوں نے کہا تھا کہ استاد جی آپ آئیں گے اور ہم آپ کو بلائیں گے اور انشاءاللہ ہم
آپ ہی کے ہاتھ سے صلح کریں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم صلح کر رہے ہیں استاد جی، آپ ناراض نہ ہو. تو میں کہا بالکل میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، صلح تو بہت اچھی بات ہے. اور انہیں اپنے والد کا جو قتل ہے اس کو جو ہے انہوں نے فی سبیل اللہ معاف کر دیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ پاک ان کو اجر دے اور اللہ پاک ان کے والد مرحوم کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اس طرح کی سوچ ہم نے لانی ہے. ابھی میں بتاؤں کہ وہی جو میرے دوست ہیں ان کے پاس جب میں گیا اور میں نے خود سنا کہ عصمت اللہ خان شہباز خیل تھے میرے بہت ہی پیارے بھائی، وہ اور میں ساتھ ہم گئے ان کے گھر اور ہم نے جا کر سنا کے متعلق ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں اور ہمیں تو کہتے ہیں جی وہ 50 لاکھ دیتے ہیں جی، کوئی 60 لاکھ ہمیں کہتا ہے جی. ہم نے کہا یار ہم نے تو آپ کے ساتھ پیسوں والی بات نہیں کی، ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں. سب سے پہلے ہم نے تو آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ یار جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، وہ تو واپس نہیں ہو سکتا. تو یہی ریکویسٹ کی کہ یار آپ جو ہے نا معاف کر دیں. معاف کر دینے کا بہت بڑا اجر ہے. پھر ہم نے ان کو حدیث مبارکہ بھی سنائی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہندہ نامی عورت کو جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام چھوڑا کہ میں نے اپنے چچا کا قتل جو ہے وہ معاف کر دیا. کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کم از کم اپنے پیارے نبی کی زندگی کو دیکھ لیں. تو یہ چیزیں جب ہم نے ان کو بتائیں تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے بندے ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں صلح کے لیے اور آپ نے ہمارے ساتھ اس طرح کی بات کی ہے. ورنہ جتنی بھی پارٹیز ہمارے پاس آئی ہیں انہوں نے ان کو جا کر کہا ہے جی کہ 20 لاکھ نہ 50 لاکھ، ہمیں آ کر کہا ہے جی 40 لاکھ. اب بیچ میں انہوں نے 10 لاکھ کا جو ہے وہ ڈفرنس رکھا ہوا تھا کہ جی وہ ہم ماریں گے اور ہم کھائیں گے. یار یہ کس طرح کی صلح ہے؟ تو میں نے ان کو کہا جی نہ ہمیں نہ کو آپ سے لالچ ہے نہ اس دوسری پارٹی سے لالچ ہے. ہم تو بے لوث آئے ہیں، اپنے خرچے پہ آئے ہیں، آپ کے پاس ہے، آپ نے ہمیں عزت دی اور ہم پھر بھی آتے رہیں گے. آپ ہمیں موڑتے رہیں گے، بار بار موڑتے رہیں گے. آپ ہمیں برا بھلا بھی کہیں، آپ ہمیں یہاں پہ جوتیاں بھی ماریں نا، ہم پھر بھی آپ کے گھر آتے رہیں گے. صلح کے لیے ہم آتے رہیں گے. اور اللہ ان کو خوش رکھے کہ انہوں نے مجھے کال کر کے بھی بتایا کہ ہم صلح کر رہے ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ سر جی ہم آپ کے ہی تھرو صلح کریں گے. تو اب آپ جیسے کہ میں نے کہا نہیں، جو بندہ شہباز خیل تھا وہ آدمی ان کا بہت تعلق والا، انہوں نے کہا ان کے تھرو ہماری صلح ہو رہی ہے اور ہم فی سبیل اللہ صلح کریں. جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا بہت زبردست، اس میں تو اور اچھی بات ہے ہی نہیں. تو اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور میرے دوست ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، کندیاں کے ہیں، ان کا نام ہے نوید، قوم کے وہ دھب ہیں. انہوں نے بھی جیل میں میری بات سنی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا کہ یار معاف کر دینا بہت بڑا اجر ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اس وقت جو ہے میری بات کو سنا تھا اور انہوں نے وہ صلح کی تھی. اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے. امیر خان جو تھے ایک جیل میں ہیں، وہ بھی ممو میانا جو تھا شدرو بھی ان کے وہ بیٹے ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ پڑے ہیں. ان کا ایک میرے ساتھ مسئلہ بنا تھا اور وہ میرے پاس جو ہے وہ پورا بھارت میں میلہ لے کر آ گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیٹا آپ سے معافی مانگتے ہیں. میں نے اس بھی کو یہی جواب دیا تھا کہ میرا نبی جو ہے وہ جب ہندہ نامی عورت کو اپنے چچ کے سنگین جرم میں ان کو معاف کر سکتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں ان کا امتی نہ معاف کرنے والا. میں نے ان کو فی سبیل اللہ معاف کر دیا تھا اور اللہ پاک نے مجھے انہی چیزوں کا صلہ دیا تھا اور اللہ پاک نے مجھے وہاں پہ بھی عزت سے نوازا تھا اور الحمدللہ یہاں پہ بھی باہر بھی اللہ پاک نے مجھے عزت سے نوازا ہے. تو میری یہی کوشش رہے گی جہاں بھی دشمنیز وغیرہ چل رہی ہیں وہ بھائی بالکل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں بے لوث چلوں گا یار ان کے ساتھ اور آؤں گا اور کوشش کروں گا کہ یار میں ان پارٹیز جا کے کنس کروں کہ ٹھیک ہے ان کا جو مرڈر ہو گیا ہے، جو بندہ ان کا مر گیا ہے وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، معاشرے میں امن لانے کے لیے، معاشرے سے اس قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے، یہ ناچاکیاں جو ان کو ختم کرنے کے لیے یہ کاوش ہوگی انشاءاللہ. اور میں کوشش کروں گا اور میں ہمارے چھدرو سے امیر عبداللہ صاحب بھی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ محنت کرتے رہتے ہیں صلح وغیرہ میں. یہی کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے جہاں بھی ہوگا وہاں پہ جا کے ان کو آگاہ کریں گے، ان کی ریکویسٹ کریں گے اور اس کو جو ہے ختم کریں گے. بہت حد تک دشمنی جو ہے وہ پچھلے 5-6 سالوں میں ختم ہو گئی تھی لیکن اب پھر بہت زیادہ بڑھنے لگے ہیں اور اس کی بس وجہ میں نے آپ کو اور بھی میں آپ کو شیئر کروں گا. یہی اسی طرح اور بھی وجوہات ہیں جو زیادہ جو ہے کرو غارت ہمارے ضلع میاں والی میں بڑھ رہے ہیں.
اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا ایک اور کہ یہ فیس بک کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں لائیو، کوئی بھی شخص ہے وہ لائیو آ رہا ہے، چاہے نیازی کمانڈو ہے، نیازی کمانڈو صاحب بھی آپ کو پیغام ہے کہ آپ جب لائیو آتے ہیں تو تھوڑی سی آپ جو ہے نا اوور ایکٹ ہو جاتے ہیں، آپ مقصد ہے مختلف قسم کی کہہ دوں بیہودہ قسم کی بھی بات آپ کر دیتے ہیں۔ آپ کو میرا یہی پیغام ہے کہ بیہودہ قسم کی بات نہیں ہونی یار، کسی پہ ہٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی آپ تذلیل کرو، یہ نہ کرو کہ آپ اس پلیٹ فارم سے آپ کسی کی بےزتی کر رہے ہو یار، آپ کسی کی تذلیل کر رہے ہو، تو پھر بعد میں جب حادثات بن جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ لائیو آتا تھا فیس بک پہ اور اس نے اس جناب اس نا بندے کی تذلیل کی اور یہ کیا جی، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ پھر یہ مسئلہ بن گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس فیس بک کے پلیٹ فارم سے لائیو آ کر کوئی بھی شخص کسی حادثے کا مرتکب ٹھہرے۔ میں چاہتا ہوں کہ نہیں، وہ ایک اچھا امیج دے، پورے پاکستان میں ایک اچھا امیج دے، پورے پاکستان میں اس کا ایک امیج جانا چاہیے کہ یار ضلع میاں والی کے لوگ اچھے لوگ ہیں، ضلع میاں والی کا شمار ایک اچھے ضلعوں میں، اچھے شہریوں میں شمار ہو۔ جس طرح ابھی ہم کہہ دیں کہ میرے بہت سے دوست ہیں اپنا باہر ممالک میں اوورسیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب آئے تو ہمیں جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ہمیں جو عزت ملی عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ پہلے ہمیں کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، کہتے تھے یہ پاکستانی ہیں یا یہ گندے لوگ ہیں، اس طرح کے ورڈز استعمال کرتے تھے۔ یار ہم نے پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ میسیج دینا ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم ان کو ختم کر رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ اپنی اصلاح کریں گے، ہم معاشرے کو اچھا کر دیں گے، ہم نے قتل و غارت کو ختم کرنا ہے، ایک میاں والی نہیں، ہم نے پورے پاکستان میں اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے جہاں جہاں بھی ناچاکی ہیں، جہاں جہاں بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ جہاں پہ بھی کوئی معافی بیٹھے زیادتی کر رہا ہے کسی کے ساتھ، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے ایک مہذب شہری بننا ہے۔ میں آپ کو اپنے ساتھ ہی وہاں بچنا سے ملکہ بندیال شریف کی بات بتاتا چلوں۔ یہاں پہ ایک ماشاءاللہ جو ہے آنکھوں کا اسپتال بنا ہوا ہے، اور وہ جو ہے غریب لوگوں کا جو ہے وہ فی سبیل اللہ بھی علاج کر رہے ہیں وہاں پہ آنکھوں کا۔ اس کے علاوہ شاہ پور کی بات کروں تو شاہ پور میں بھی وہی اسی کی شاخ ہے جو یہاں پہ بندیال میں چل رہی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ بھی میں خود وہاں پہ گیا ہوں، وہاں پہ وزٹ کی ہے، اور وہ جو ہے غریب لوگ جو ہیں ان کا فری جو ہے وہ وہاں پہ علاج ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے قدم اٹھائیں، اس طرح ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کو بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، لوگوں کی مختلف رائے آتی ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے بارے میں، لیکن میرا ایک دو مرتبہ وہاں پہ وزٹ کرنا ہوا ہے، بہت اچھا نظام چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ ہیں نا، دیکھیں نا، اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو فراڈ کے تھرو وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور اس طرح کے ڈاکومنٹس بنا کے پھر وہاں پہ شوکت خانہ میں جاتے ہیں، پھر جب وہاں سے ان کو دھتکارا جاتا ہے تو وہی لوگ پھر یہاں پہ آ کے جو ہے بتاتے ہیں کہ جی اس طرح کی بات، جی وہ شوکت خانم کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ غلط قسم کی رائے دیتے ہیں، یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ انہی چیزوں کو ختم کرنا ہے جی۔ آپ تمام بھائیوں کو بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری پہلی تھی اور مجھے سپورٹ کیا، اور بھی ماشاءاللہ مجھے بھائی سارے سپورٹ کریں گے۔ شیئر کا میں آپ کو نہیں کہوں گا، آپ کو لگتا ہے کہ میں اچھا کام کرنے والا ہوں اپنے ضلع کے لیے، اپنے میاں والی کے لیے، تو آپ لوگ خود ہی بہتر جانتے ہیں۔ کوئی کسی کو زبردستی نہیں کہتا کہ جی آپ کسی کے اوپر میں زبردستی کرواؤں کہ جی نہیں آپ نے شیئر کرنا ہے، یا جس طرح ابھی آپ کو کہے کہ جی کوئی بھی کسی کو زبردستی ووٹ کے لیے نہیں لے کے پکڑ کے لے کے جاتا کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اس بندے کے لیے، نہیں۔ ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ آپ کو لگے کہ میں اچھا کام کر پاؤں گا ضلع میاں والی کے لیے تو آپ مجھے سپورٹ کرنا، آپ کو لگے کہ میں اچھا کام نہیں کر پاؤں گا یا میرا کوئی اور مقصد ہے اس کے پیچھے، تو بالکل ضرورت نہیں ہے مجھے سپورٹ کرنے کی۔ آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ تمام کو خوش رکھے، آباد رہیں جی۔ آخر میں دعا ہے کہ ایک چیز جو تو چاہتا ہے، ایک چیز جو میرا رب چاہتا ہے، میرا رب مجھے وہ سب کچھ دے گا جو تو چاہتا ہے۔ سپردم بتوں مائے خیشہ تو دنائے سائکوں میں بیشہ۔ اللہ